چونکہ مولانا کے لیے سب سے زیادہ وقت دیا گیا ہے مشورے سے، اور مولانا کا موضوع بھی بہت اہم ہے، نوجوان خاص طور پر مخاطب ہیں۔ مولانا محترم مولانا سہراب صاحب ندوی، ان کو ساری دنیا جانتی ہے، یوٹیوب پہ بھی سنتے رہتے ہیں، اور امارت شرعیہ کہ آپ نائب ناظم ہیں، اور ہم چونکہ دیہاتی ہیں، ہم لوگ چونکہ نیپال کے رہنے والے ہیں، میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ہم لوگ چاند کے تعلق سے چاہے دنیا کی کوئی خبر آ جائے، لیکن ہمارے نزدیک قابل اعتبار نہیں ہے جب تک امارت شرعیہ کی خبر نہ آ جائے۔ ہم لوگ اسی کے ماننے والے ہیں۔ الحمدللہ بنفس نفس اس کے نائب ناظم جناتی معروف و مشہور عالم دین، بہت انقلابی خطیب ہمارے درمیان تشریف رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے کہ وقت پر آ گئے۔ تھوڑی سی تاخیر کی زحمت ہوئی، ہم نے بڑے مجمع میں معافی کی درخواست کی ہے، امید ہے کہ ہمیں معافی ملے گی۔ آپ کا موضوع ہے نوجوانوں میں نشہ خوری کا بڑھتا رجحان اور اس کے جسمانی و روحانی نقصانات، بہت اہم موضوع ہے۔ ہم اپنے نوجوانوں سے کہیں گے، ابھی مولانا محترم تشریف لاتے ہوئے کہنے لگے مجمع بہت کم ہے، پیچھے بہت جگہ خالی ہے، کن کو خطاب کروں گا؟ میں نے کہا اسی لیے تو بلایا ہوا آپ کو۔ اصلاح معاشرہ کا مقصد تو نہیں ہے کہ آپ اصلاح کریں اور آپ ہم لوگوں کو سدھارنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ دوسری بار جب آئیں گے تو پنڈال کھچا کھچ بھرا ہوگا اور پھر اپنی زندگی کو بھی ہم سنوار چکے ہوں گے۔ بہرحال بیچ میں بہت زیادہ حائل نہ ہو کر ہم نہایت ادب و احترام سے مولانا موصوف سے درخواست کریں گے کہ آپ کے لیے تقریباً 1.5 گھنٹہ ہے، اپنی اقتصاد کے مطابق اور اپنے مزاج کے مطابق اور اپنے شرح صدر کے مطابق ہم سب کو خطاب کریں۔ ہم سب آپ کے منتظر ہیں سننے کے لیے، اپنے سینوں کو کھولے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک توفیق دے، بس درخواست کرتا ہوں تشریف۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب۔ آج کے اس اجلاس کے باوقار صدر، خاص طور پر ہم سب کے مقبول حضرت مولانا ایوب ندوی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں صحت میں بے پناہ برکت عطا فرمائے اور ان کا سایہ دیر تک ملت کے سروں پر قائم رکھے۔ معزز علماء کرام، دینی بھائیوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، مجمع کا جو رنگ ہے وہ تو آدھا تیتر آدھا بٹیر معلوم ہے، یعنی جس کو جہاں جگہ مل گئی وہاں بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول کی مجلس کا یہ رنگ نہیں ہوتا تھا۔ ہم لوگ دین کے جلسے میں آئے ہیں تو جلسے پر بھی دین کا رنگ آنا چاہیے۔ کاش کرسی آپ مت چھوڑیے، اس لیے کہ کرسی آدمی چھوڑنا نہیں چاہتا، اور ڈر ہے کہ کرسی جاتی تو جلدی ملتی نہیں ہے، اس لیے آپ لوگ کرسی سمیت یہاں آ جاتے ہیں۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ ہاں، جو لوگ پیچھے تھوڑا بیٹھے ہیں، اگر آگے کوئی گندگی نہیں ہو تو آپ لوگ بھی آگے سمٹ جائیں۔ دیکھیے السابقون السابقون، جو لوگ آگے بڑھنے والے ہیں، حضرت فضل الرحمن نے اس کا ترجمہ فرمایا کہ جو دنیا میں اگاڑی ہیں وہ آخرت میں بھی اگاڑی ہیں۔ دنیا میں جو لوگ سبقت کریں گے، آگے بڑھیں گے، اللہ ان کو آگے قیامت کے دن بھی اگلی سب میں جگہ دے گا۔ الحمدللہ، بے حد خوشی مجھ کو ہوئی کہ
کہ آپ سب نے بات مان لی۔ اللہ اس بات کے ماننے کا آپ کو بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے۔ لیکن کچھ لوگ پیچھے ہیں، وہ ہلے نہیں۔ ہر گاؤں آبادی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بالکل اٹل ہوتے ہیں، اور آپ چاہے ان کو کتنی بات کہیے آسانی سے ہلنے والے نہیں ہیں۔ ایک گاؤں میں ایک بات پر دو آدمی کا جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا اس بات پر ہوا کہ 2 اور 2 کیا ہوتا ہے، 2 اور 2 کتنا ہوتا ہے۔ تو ایک نے کہا کہ 4 ہوتا ہے، دوسرے نے کہا کہ 5 ہوتا ہے۔ تو اب اس بات کا جھگڑا، جو آدمی 5 کہہ رہا تھا وہی زیادہ زور سے بول رہا تھا۔ وہ 4 والا صحیح پہ رہ کے بھی سوچ رہا تھا کہ ہو نہ ہو ہم ہی غلط نہیں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ سنو، جس کی بات غلط ہوگی اس کو 5,000 روپیہ دینا ہوگا۔ 5 والا بولا منظور ہے۔ کہا کل مڈل اسکول کے ماسٹر کے سامنے پنچایتی ہوئی۔ بولا صحیح ہے، ہم انشاءاللہ اگر ہم ہار گئے ہم تو 5,000 دیں گے، ہم کو تو یقین ہے کہ 5,000 ہم ہی کو ملے۔ گھر گیا تو اہلیہ نے دیکھا چہرہ اترا ہوا۔ بولا کیا بات ہے؟ کسی سے لڑ کے آئے؟ کہا کہ ایک بازی لگا کے آیا۔ پوچھا کیا بازی لگایا؟ کہا کہ فلاں کہہ رہا تھا 2-2 4، ہم نے کہا کہ 2-2 5، اور شرط لگی ہے کہ جس کی بات غلط ہوگی اس کو 5,000 دینا ہے۔ تو اہلیہ نے کہا کہ ہم بھی تو مڈل تک پڑھے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ 2-2 4 ہی ہوتا ہے، آپ تو کل بات ہار ہی جائے گی۔ تو اب ہم تو نہیں کہیں گے کہ یہ اسی جلپاپور کے علاقے کا وہ آدمی ہے جو ابھی بھی پیچھے نہیں ہلا ہے۔ اس نے کہا کہ سنو، ہم کبھی نہیں ہاریں گے۔ بولا کیسے نہیں ہاریں گے؟ کہا کہ 5-2 4 اس وقت ہوگا جب ہم اس کو مانیں گے۔ ساری دنیا کہے کہ 4 اور ہم رہیں گے 5۔ جب ہم کسی کی بات کو مانیں گے نہیں تو ہم سے کوئی 5,000 وصول کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے میں ایسے تمام لوگوں سے جو اللہ کے نام پر یہاں آئے ہیں اور ابھی تک مجمع سے نہیں جڑے ہیں، میں ان سے ادب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ سمٹ جائیے، رحمت کے اس سائبان کے نیچے آ جائیے، اللہ کے نبی کی مجلس کے رنگ کو چڑھا دیجیے، اللہ اس کا اجر اور ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔ ہمارے محترم مولانا صاحب کی یہ خواہش تھی کہ میں یہاں جلسے میں آؤں، خاص طور پر حضرت ناظم صاحب اور ہم سب کے بہت ہی بڑے مشفق اور مہربان حضرت مولانا حیدر صاحب، ان کے حوالے بھی ساتھ میں رہے۔ کل میں سیوان میں رات کو تھا، لیکن ان کی خیال اس بات کا کہ یہ مدد دارالعلوم نور الاسلام جلپاپور اور ہمارے یہ اکابر ہم سب کے سروں کے تاج ہیں، اور ہم لوگ ہر حال میں ان کے اکرام کو اپنے لیے ایک اخلاقی فریضہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے میں نے وعدہ کیا کہ ہر قیمت پر میں جلسے میں حاضری دوں گا۔ میں آپ کے سامنے موجود ہوں، آپ میرے سامنے۔ مولانا نے میرا عنوان طے کیا ہے کہ میں نشہ خوری کے موضوع پر آپ سے گفتگو کروں۔ ایمان والو، چاہے میں کسی موضوع پر آپ کے سامنے بات کروں، آپ سب جانتے ہیں کہ انسان کی زندگی باتوں کے سننے سے نہیں بدلتی بلکہ باتوں پر عمل کرنے سے بدلتی ہے۔ آپ جتنے ہمارے بھائی یہاں موجود ہیں اور اپنے علماء کی گفتگو کو سن رہے ہیں، کیا میں آپ سے یہ وعدہ لے سکتا ہوں کہ آج کے جلسے کو آپ عمل کے عنوان سے سنیں گے اور انشاءاللہ یہ نیت کر کے سنیں گے کہ ہم اللہ اور رسول کی بات کو اپنے دل میں جگہ دیں گے اور طے کریں گے کہ انشاءاللہ پوری قوت اور مضبوطی کے ساتھ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے خدرہ سب کو جو آگے میں بٹھا دیا، یہ ہم سے زیادہ تقریر کر رہا ہے، کوئی اس کو کنٹرول کیجئے کہ یہ نہیں بولے۔ تو آپ لوگ جتنے حضرات نے وعدہ کیا ہے، اگر ہاتھ اٹھا دیتے تو میری ہمت بڑھ جاتی۔ ماشاءاللہ
اللہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھے۔ کتنے لوگ گمان کرتے ہوں گے تو ہم تو کتنے مولانا کے سامنے ہاتھ اٹھا چکے ہیں اور الحمدللہ ان کو ہاتھ اٹھا کر کے سمجھا چکے ہیں، لیکن یاد رکھیے آپ نے مولانا کی طرف ہاتھ نہیں اٹھایا، اللہ کی طرف ہاتھ اٹھایا اور بلا شبہ ہم سب نے اللہ کو گواہ بنایا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آج کے بدلتے ہوئے حالات میں، مشکل اور پریشانی کے دور میں، جب امت چوطرفہ حالات سے گھری ہے، آپ اللہ کے نام پر اس بات کی لاج رکھیں گے کہ اللہ ہم سب کو مضبوط عمل کی توفیق بخشے اور ہم اپنے عمل اور کردار کی تبدیلی سے اپنے سماج میں مضبوط انقلاب اور تبدیلی پیدا کریں۔ حاضرین کرام، میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے۔ آج کل جن سے بھی ملاقات ہوتی ہے دو باتوں کی شکایت کرتے ہیں کہ مفتی صاحب حالات بہت مشکل پیش آ گئے ہیں، کئی طرح کے مسائل سامنے ہیں، اوپر سے لے کر نیچے تک ہم مسائل میں گھرے ہیں، کوئی سہارا نہیں ہے، مسائل سے چھٹکارا کیسے ملنے والا ہے۔ دوسری شکایت کرتے ہیں لوگ کہ روزی کی تنگی ہو گئی ہے، حالات مشکل ہو گئے ہیں، روزی کی کشادگی اور فراخی کے لیے دعا کر دیجیے۔ میں نے کہا کہ دعا کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہترین تدبیر قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ اللہ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ سنو، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو میرا بندہ میرے نام پر میرا خوف اپنے سینے میں بسا لے اور تقویٰ کے جوہر کو اپنے دل میں سما لے، یعنی میرے خوف کی بنیاد پر اس کو گناہ سے رکنا آ جائے اور نیکی کی ڈگر پہ چلنا آ جائے، ایسے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ایک کام کر کے دکھا دے، تقویٰ پیدا کر کے دکھا دے، میرے ڈر کو دل میں سما کر دکھا دے، میں اس کو دو انعام دوں گا۔ پہلا انعام تو یہ کہ میں کسی مصیبت میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، اور کتنی ہی سنگین مصیبت کیوں نہ ہو میں اس کے لیے آسانی سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دوں گا۔ اور دوسرا انعام اللہ فرماتے ہیں کہ میں کبھی اس کو بھوکا سونے نہیں دوں گا، میں ایسی جگہ سے اس کو روزی دوں گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ مجھ کو روزی مل سکتی ہے۔ لوگوں، کیا رب کے وعدے پر ہم سب کا یقین نہیں؟ کیا پروردگار کے قول پہ ہم کو اعتبار نہیں؟ دنیا کے سامنے کٹورا لے کر بھیک مانگنے والوں، حکومت کے چوکھٹ اور دروازے پر جا کر اپنے کشکول کو ڈالنے والوں، اور دنیا میں دوسرے سے عزت اور دولت کی بھیک مانگنے والوں، رب کے چوکھٹ پر آؤ۔ تمہارا رب پکار کے کہتا ہے کہ تم اگر میرے خوف کو اپنے سینے میں پیدا کر کے گناہ سے بچنا سیکھ لو، نیکی پہ چلنا سیکھ لو، میرا وعدہ ہے کتنا ہی سخت کیسی مشکل ہو ہم تم کو کبھی پریشان ہونے نہیں دیں گے، ہم کبھی تم کو اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ تاریخ کے پنوں میں دیکھیے کہ اللہ کے وہ بندے جو نیک تھے، اللہ کے وہ نبی جو معصوم تھے، جب ان کے اوپر حالات آئے تو اللہ تعالیٰ نے مشکل حالات میں کیسے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر دکھایا۔ آج کوئی انسان کتنا ہی بڑا ظالم ہو، فرعون سے بڑا ظالم نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ دریا کے کنارے کھڑے ہیں اور فرعون لاؤ لشکر کے ساتھ حضرت موسیٰ اور اس کی قوم کو کچلنے کے لیے تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کی قوم نے دیکھا کہ اب تو فرعون ہم لوگوں کو آ لے گا۔ اس نے کہا کہ اے موسیٰ، کہاں ہے آپ کا خدا، کہاں ہے اس کی مدد، کون ہے اس وقت جو ہمارے کام آئے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا گھبراؤ مت، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میرے لیے راستہ پیدا کر کے دکھائے گا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ اللہ نے دریا کے سینے کو چیر کر موسیٰ اور اس کی قوم کے لیے نجات کا راستہ پیدا کیا، اور جس راستے سے موسیٰ کو نجات دیا اللہ نے اسی راستے میں فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ طاقت والا ہے۔ جب بندہ نیکی کے ساتھ، جب بندہ اللہ کی محبت کے ساتھ، جب اللہ کے تقوی کی صفت کے ساتھ بندہ جب کھڑا ہوتا ہے
تو اللہ کی مدد اس کے قدموں کو آ کر چھوتی ہے۔ تاریخ کو پڑھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ہے، دشمن وہاں اس غار تک پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان دشمنوں کا پیر تک دیکھا اور کہا کہ اللہ کے رسول، دشمن کے قدم یہاں تک آ چکے ہیں، ذرا وہ نظر نیچی کر لے تو ہم دونوں کو دیکھ لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی، قرآن نے اس کو نقل کیا، فرمایا لا تخف ان اللہ معنا، ڈرو مت، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یاد رکھو، جب بندہ تقوی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، جب گناہوں کو ترک کرتا ہے، جب نیکی سے جڑتا ہے، تو رب کریم فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کے لیے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے لیے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے لیے آنکھ بن جاتا ہوں جس آنکھ سے وہ دیکھتا ہے۔ یعنی بندے کو اللہ کی معیت نصیب ہو جاتی ہے۔ آج جو حالات ہمارے سامنے ہیں، اگر چاہتے ہو کہ رب کی مدد سے آسمان سے اترے، اگر چاہتے ہو کہ آپ کے گھر میں سکون کی چادر تنے، اگر چاہتے ہو کہ زندگی میں اللہ سکون میسر کرے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جینا تو ایک وقت تک مقرر ہے، کب گھنٹی بج جائے کوئی پتہ نہیں ہے، کب اللہ کی طرف سے پکار آئے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اس سانس کے دور کے ٹوٹنے سے پہلے، رب کے دربار میں حاضر ہونے سے پہلے، دنیا میں اللہ کے نام پر عافیت کی زندگی گزارنے کے لیے، اللہ کی مدد کو اتارنے کے لیے اور اس زمین پر عزت کی روزی پانے کے لیے ایک حکم اللہ کا مان لو کہ انشاءاللہ ہم لوگ تقوی کی شان پیدا کریں گے۔ رات کی تنہائی ہو، دن کا اجالا ہو، بند کمرہ ہو کہ بازار ہو، کوئی بھی موقع چاہے کیوں نہ ہو، ہر وقت اللہ کا خوف ہمارے دل میں موجود رہے گا۔ کتنے لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہم تقوی کو اپنائیں گے اور اس نسخے کو اپنائیں گے کیا وہ انعام ملے گا یا نہیں۔ رب نے 12ویں پارے میں فرمایا کہ دیکھو میرا ایک بندہ یوسف علیہ السلام ہے، وہ جوان جس کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، جو مصر کے بازار میں غلام بن کر بکا، مصر کے بادشاہ نے ان کو خریدا۔ جب وہ جوان ہوئے، ان کی خوبصورتی پر زلیخا کی نظر بہک گئی اور ایک دن موقع پا کر زلیخا نے حضرت یوسف کو کمرے میں بند کیا اور قرآن کی زبان میں کہا کہ ہے طلق، آؤ میرے ساتھ گناہ کرو، میں تمہارے لیے بن سور کے آئی ہوں، میں نے تمہارے لیے دروازے کو بند کیا ہے۔ حضرت یوسف فرماتے ہیں کہ میں نے چاروں طرف دیکھا، کہیں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، ٹوکنے والا نہیں تھا، ہاتھ پکڑنے والا نہیں تھا۔ اگر میں گناہ کرتا کوئی مجھ کو روک اور ٹوک نہیں سکتا تھا، لیکن میرے دل کے اندر ایک چوٹ لگی، دل کی دھڑکن بڑھی اور دل سے آواز آئی کہ یوسف اس بند کمرے میں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور یہ اندر کی آواز نے یوسف کو ہلایا، دروازے میں دھکے مارے، خدا کی مدد سے دروازے کھلے۔ حضرت یوسف نے تقوی کو سنبھالا، اللہ کے خوف سے گناہ کو تھوک دیا۔ رب نے نبوت کا تاج ان کے سر پر رکھا اور جو غلام بن کر مصر کے بازار میں بکا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں مصر کی خزانے کی کنجی ڈالی، عزت دین کے اعتبار سے بھی دیا، اور ایک غلام کو اللہ نے ایک مستقل حکومت کے خزانے کا مالک بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ بھی یہی کروں گا۔ تم اگر اپنی زندگی میں تقوی پیدا کر لو گے، رب کا خوف پیدا کر لو گے، یاد رکھو کسی مصیبت میں ہم تم کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے اور کبھی زندگی میں تم کو بھوکا سونے نہیں دیں گے۔ ایمان والو، ہر گناہ سے ہمیں اللہ کا خوف ہی روک سکتا ہے، یہی وہ بریک ہے جو کنٹرول کر سکتا ہے۔ آپ چاہے شراب کے تعلق سے بات سنیں، چاہے جہیز کے تعلق سے سنیں، چاہے بدکاری کے تعلق سے سنیں، چاہے بے ایمانی کے تعلق سے سنیں، کسی بھی گناہ کو روکنے کے لیے جو بریک آپ کے کام آ سکتا، اس بریک کا نام اللہ کا خوف ہے، اس بریک کا نام تقوی ہے، اس بریک کا نام یہ استحضار ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ کیا ہم لوگ انشاءاللہ گناہوں سے اپنے کو بچانے کے لیے تقوی کا بریک اور یہ تقوی جس پر اللہ کا 2 انعام
ایک انعام تو یہ کہ اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے، دوسرا انعام یہ کہ اللہ تعالیٰ کبھی ہم کو بھوکا سونے اور رزق کی تنگی میں مبتلا ہونے نہیں دے گا۔ کیا یہ پورا مجمع تقویٰ کو سنبھالنے اور اللہ کے ڈر کو دل میں بسانے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے، میں ہاتھ اٹھانے کی تکلیف دیتا ہوں تاکہ کم سے کم میرے حوصلے کو بلندی ملے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ پورا مجمع رب کے وعدے پر یقین کر کے تقویٰ کو سنبھال لے گا، اور میں آپ سے اس اللہ کے واسطے سے کہتا ہوں کہ آپ سنبھالو، رب کا وعدہ زمین پر پورا ہو کر رہے گا۔ مجھے نشہ کے تعلق سے بات کرنے کے لیے کہا گیا۔ یاد رکھیے، یہ نشہ جس کو آج 70% مسلمان کے جوانوں کو ہلاکت کی راہ پہ کھڑا کر دیا، اور کسی بھی آبادی میں جاؤ، شاید یہ میری گنتی تھوڑی ہو، آج 70% سے زیادہ مسلمانوں کا بیٹا آج نشے کی لعنت پہ مبتلا ہے۔ وہ چاہے چرس اور بھانگ پیے، چاہے وہ انگلش شراب پیے، چاہے وہ ٹیبلٹ کھائے، چاہے انجیکشن لگائے، کچھ نہ کچھ ناحیے سے آج اس سماج کے نوجوانوں کو نشے کی ایسی لت لگ گئی کہ آج 70% سے زیادہ نوجوان نشے کی لعنت میں مبتلا ہے۔ میں منگیر میں تھا پچھلے نومبر میں، 11:30 بجے کا وقت، جمعہ کا دن، میرے پاس ایک فون آیا، مفتی صاحب مسئلہ بتائیے۔ میں نے یہ سمجھا کہ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا وقت ہے، کوئی جمعہ کا مسئلہ ہوگا، لیکن جو آواز میرے کان میں آئی اس نے مجھ کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ میں فلاں کا چچا بول رہا ہوں، میرا بھتیجا رات گھر سے باہر نکلا اور شراب پی کر گھر آیا اور اپنی بیوی سے لڑ گیا۔ حالت ایسی ہے کہ اس کی بیوی کی عمر 32 سال کی ہے، اس کے گود میں 3 بچے ہیں۔ رات اس نے نشے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ معمولی جھگڑے کی بنیاد پر اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا ہے۔ مفتی صاحب بتائیے کہ اب اس جوان بیوی کو پلٹانے کا کیا راستہ ہوگا؟ میں نے کہا بھائی صاحب، مجھے جتیانے کا راستہ تو معلوم ہے، پلٹانے کا راستہ معلوم نہیں ہے۔ آپ کا بھتیجا 2 سال سے پی رہا تھا، وہ نشے کی لت میں مبتلا تھا، آپ نے کبھی اس کی لت کو چھڑانے کی کوشش نہیں کی۔ آج جب اس نے اپنے ہاتھ سے اپنے گھر میں آگ لگا دی ہے، آج آپ سوچتے ہو کہ اس چھپر کو کیسے بچایا جائے۔ لوگوں بتاؤ، انصاف کر کے بتاؤ، کتنی قیمت ہوگی ایک گلاس دارو کی، کتنی قیمت ہوگی ایک شیشی شراب کی؟ لیکن وہ 32 سال کی سماج کی بیٹی جس کے باپ نے 20 سال تک اس کی کس مشقت سے پرورش کی ہوگی، کتنی محنت سے اس کی شادی دلائی ہوگی، جس بیٹی نے اپنی لاکھوں کی عزت کو اس کے چوکھٹ پہ قربان کیا، آج اس کے گود میں 3 معصوم بچے ہیں۔ بتاؤ، اس 100 اور 200 کی شراب کی وجہ سے اگر اس کی زندگی گزر جاتی ہے، اس کے ماں کا سہاگ چھن جاتا ہے، بولو اس کے باپ کے دل پر کیسی چوٹ لگے گی؟ کیا وہ شراب جس نے 3 بچوں کو ماں اور باپ کے سائے سے محروم کر دیا، وہ باپ جس نے اپنی بیٹی کو جوان کر کے شادی مشقت سے دلایا تھا، بولو اس کے دل کی آواز اور دل کی صدا کیا ہوگی؟ کیا یہ نشہ جو اس قدر انسانی زندگی کو تباہ کرنے والا، وہ شراب جو انسانی زندگی کو اجاڑ کر اس کی زندگی کو بربادی کے کگار تک پہنچا دے، کیا ایک مسلمان آج اس نشے کو، اس شراب کو اور دارو کو اپنی زندگی میں داخل کر سکتا ہے؟ یاد رکھیے، قرآن پاک میں جہاں سور کے گوشت کا تذکرہ ہے، وہیں شراب کی نجاست کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ اگر کوئی مسلمان سور کا گوشت نہیں کھا سکتا، اگر کوئی مسلمان سور کا خون نہیں پی سکتا، اگر کوئی مسلمان سور کا پیشاب نہیں پی سکتا، تو لعنت ہے اس زبان پر جو آج شراب کی چسکیاں لے، اس لیے کہ شریعت کی نظر میں جیسے سور کا گوشت حرام ہے، ویسے شراب کے قطرے بھی ناپاک اور حرام ہے۔ آج اگر کوئی آدمی کنواں میں پیشاب کر دے، جیسے وہ نجاست ہے، ویسے اگر کوئی شراب کنواں میں اڈیل دے تو ویسے ہی وہ نجاست ہے، ویسی نجاست میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آج جو لوگ ہمارے سماج کے نوجوانوں میں سے آج اس لعنت میں مبتلا ہے، خبردار، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو یاد رکھنا، فرمایا کہ کوئی شرابی شراب پیے اور وہ مومن ہو،
ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ علماء محدثین نے اس کی ایک تشریح یہ کی ہے کہ جب کوئی بندہ مومن جس کے سینے میں ایمان ہو، اگر وہ شراب کو اپنے حلق سے نیچے اتارتا، اللہ کی غیرت برداشت نہیں کرتی، اللہ ایمان کے نور کو اس کے سینے سے سلب کر لیتا ہے۔ اگر اس کی موت اس حالت میں ہو، یاد رکھو صحیح ایمان پر اس کی موت نہیں ہو سکتی۔ اور سنیے، کوئی انسان بڑا سے بڑا گناہ کر لے تو اس گناہ کے کرنے کے بعد ہو سکتا ہے اس کی سزا بھگت کر وہ جنت کا حقدار بن جائے، جنت کو دیکھنے کے قابل بن جائے، لیکن فرمایا گیا کہ المدمن بالخمر، جو شراب میں ڈوبا ہوا ہے، شراب کا عادی ہے، اگر اس حالت میں اس کی موت ہوتی ہے تو کبھی اللہ کی جنت کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ لوگوں بتاؤ کتنا سنگین گناہ ہے، کتنے خطرناک گناہ ہے، جس گناہ کو آج سماج میں پھیلتے ہوئے نہ ہمارے ہاتھ روک پاتے ہیں، نہ ہماری زبان ٹوک پاتی ہے، نہ ہم اپنے نوجوان کو سنبھالنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں۔ رمضان کی چند راتیں شب قدر ہیں، جس میں اللہ بے پناہ اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتا۔ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شرابی انسان اگر اس رات میں خدا کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ اپنے بندوں کی بے شمار دعائیں قبول کرتے، لیکن اس شرابی کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو اللہ دھتکار دیتا، اور اس مبارک رات میں بھی اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ لوگوں یاد رکھیے، شراب ایک مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتی، شراب کا استعمال ایک بندہ مومن کی زبان قبول نہیں کر سکتے۔ میں اپنے نوجوانوں سے بھیک مانگتا ہوں، کاش میرا ہاتھ ان کے ہاتھ تک پہنچے، میں ان کا ہاتھ پکڑنا چاہتا ہوں۔ کیا ہم اتنا زیادہ ذلیل ہو گئے کہ آج ہم اس شراب کو پی کر ایمان سے اپنا رشتہ توڑ لیں، جنت کے دیدار سے محروم ہو جائیں، اس زمین پر ہمارے اس گناہ کی وجہ سے فساد برپا ہو۔ ایک سچا مسلمان کا بیٹا، ایک نوجوان جو کسی مسلمان ماں کی کوکھ سے پیدا ہوا، ایک وہ بیٹا جس کی پیشانی پر لا الہ کا کلمہ لکھا ہوا، میرا ضمیر کہتا ہے کہ انشاءاللہ وہ کبھی ایسے خطرناک گناہ میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ میں آپ سے کیا عرض کروں، یہ شراب جب انسان پیتا ہے تو اس کی عقل ایسی چھپ جاتی کہ بھلے اور برے کی تمیز اڑ جاتی ہے۔ ابھی کلکتہ میں ہمارے قاضی صاحب رہتے ہیں، ان کے پاس ایک 17 سال کی بچی اپنے ماں کا ہاتھ پکڑ کے آئی اور بلک بلک کے رونے لگی، مفتی صاحب مجھے انصاف چاہیے۔ ہمارے قاضی صاحب نے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا؟ کہا قاضی صاحب رات میں اپنے کمرے میں سوئی تھی، میری ماں اپنے کمرے میں سوئی تھی، میرا باپ شراب پی کر گھر میں آیا، وہ نشے میں دھت تھا، اس کو یہ تمیز نہیں رہی کہ یہ بیٹی کا کمرہ ہے یا بیوی کا، وہ میرے کمرے میں داخل ہو گیا، میں اس کی بیٹی ہوں، میں اس کے خون سے پیدا ہوئی، رات نشے میں اس باپ نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا جو کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا۔ مفتی صاحب جس باپ کے خون سے میں پیدا ہوئی، اس باپ نے رات نشے میں میری عزت کو لوٹ لیا، آپ بتائیے کہ میری زندگی کا کیا ہوگا، میرے ماں کے نکاح کا کیا ہوگا؟ مسلمانوں ہمیں کہاں جانا چاہیے؟ کیا جانور سے بھی انسان زیادہ ذلیل، کتے اور بندر سے بھی زیادہ بدترین؟ کیا آج اس کے پاس یہ تمیز نہیں کہ آج وہ نشہ جو انسان کو اپنی بیٹی کی عزت پہ ہاتھ ڈال لے، اپنے بہو کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے پہ مجبور کر دے؟ بولو اس سے شرمناک بات اس سماج کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آج بہار میں تو نشہ پر پابندی ہے، لیکن نیپال میں ایسی پابندی نہیں، اور وہ پابندی بھی کیا ہے؟ چور کے لیے تالا، بے ایمان کے لیے قبالہ۔ وہ تو نیپال کے بارڈر پر آ کر یا مختلف جگہوں میں جا کر آدمی شراب کی چسکیاں لیتے، رکنا وہی اسی کو آتا ہے جس کے سینے میں خوف خدا ہوتا ہے، وہی کنٹرول کر سکتا ہے جس کے دل میں جنت کے دیدار کا شوق ہے، وہی اس پر قابو پا سکتا ہے جو اللہ کو اپنا رب مان کر اللہ کے خوف کو اپنے دل میں بسانا جانتا ہے۔ میں آپ سے ذکر کروں تو آپ حیرت میں ڈوب جائیں گے۔ آپ نے پیپر میں پڑھا ہوگا کلکتہ کا ایک نوجوان شراب کے نشے میں دھت ہو کر اپنی بیوی کی بات پر ایسا پاگل ہو گیا کہ اپنے 70 سال کی ماں کو اس نے زمین پر پٹک دیا، کٹورے میں پیشاب کیا،
وہ پیشاب اس ماں کے منہ میں ڈالا جس ماں نے اپنے خون کو دودھ بنا کر اس کو پلایا، جس نے اس کمبخت کے 9 مہینے کے بوجھ کو اپنے پیٹ میں ڈھویا تھا۔ بولو کیا آسمان کو نہیں پھٹنا چاہیے؟ کیا زمین کو شک نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اللہ کے قہر کی آگ کو برسنا نہیں چاہیے؟ کیا یہ سماج اتنا بدتر ہو گیا؟ کیا یہ ذلت کی گھائی میں اس قدر ڈوب گیا کہ آج یہ وہ ماں جس کی عمر 70 سال کی ہے، آج اس کے منہ میں اگر پیشاب ڈالے تو بولو خدا کے قہر کو زمین پر اترنا چاہیے کہ نہیں اترنا چاہیے؟ آج جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں میں ان کو منانا چاہتا ہوں، میں ان کی خدمت میں ہاتھ پھیلا کر درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یقین مانیے کہ اگر آپ نے اس لت کو نہیں چھوڑا، اگر آپ نے اس گناہ سے توبہ نہیں کیا تو یاد رکھو سور کا گوشت کھانے والا، اس کے پیشاب پینے والے اور آپ میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ آپ کے سینے سے ایمان کا نور چھنے گا، آپ جنت کے دیدار سے محروم رہو گے اور آپ ایسی اخلاقی تباہی میں مبتلا ہوگے کہ اس کی وجہ سے آج سماج جس فساد اور بگاڑ میں ڈوب رہا ہے، لوگوں اس فساد سے سماج کو باہر نہیں نکالا جا سکتا۔ اورنگ آباد کی ایک خاتون نے فون کیا کہ مفتی صاحب مسئلہ بتائیے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا میرا شوہر رات 11 بجے تاڑی پی کے آیا اور وہ نشے میں دھت تھا، مجھے آنکھ لگ گئی تھی، اس نے آواز دی، دروازہ کھولنے میں دیری ہوئی، جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا اس نے مجھ کو 3 طلاق دے دیا۔ یاد رکھو آج 80% طلاق صرف نشے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آج جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں نشے کی وجہ سے ہوتے ہیں، آج جو بدکاریاں ہوتی ہیں وہ نشے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مشہور روایت لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایک بزرگ جو تقوی کو سنبھال کر جیتے تھے اور اس نے یہ عہد کر لیا تھا کہ میں کبھی کسی گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، اس کو کچھ لوگوں نے اس لیے گھیرا، شیطان صفت لوگوں نے، کہ آج تو اس سے گناہ کروا کے چھوڑیں گے۔ وہ لوگ ان کے پاس آئے اور کو مجبور کیا کہ گناہ کرو۔ پوچھا کہ کیا گناہ کروانا چاہتے ہو؟ کہا کہ یہ خاتون ہے، اس کے ساتھ بدکاری کرو۔ انہوں نے کان پکڑ لی، کہا کہ میں یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ کہا کہ یہ انسان میری نگاہ میں مجرم ہے، اس کو قتل کرو۔ کہا کہ میں یہ گناہ کا ارتکاب بھی نہیں کر سکتا۔ کہا کہ دیکھو یہ شراب ہے، اس کو پیو۔ اس نے کہا میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس لوگوں نے کہا کہ سنو، اگر ان میں سے ایک بھی تم نہیں کرو گے تو ہم تمہارا سر قلم کر دیں گے۔ اب اس نے سوچا کسی کے ساتھ بدکاری کرنا بڑا گناہ، قتل کرنا اس سے بڑا گناہ، آسان یہ ہے کہ 2 گھونٹ شراب کے پی لو۔ اس نے آسان سمجھ کر شراب کے گھونٹ لیے، نشے میں دھت ہو گیا۔ اور آتا ہے کہ اس نشے میں آنے کے بعد جب اس کے سامنے خاتون پیش کی گئی تو اس نے اس کے ساتھ بدکاری بھی کی، اس کے ہاتھ میں تلوار دی گئی تو اس نے سامنے والے انسان کا قتل بھی کیا۔ یاد رکھو اسی لیے کہا گیا کہ یہ شراب ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے، یہاں سے برائیوں کی شاخیں پھٹتی ہے۔ اسی کی وجہ سے بیویوں کو طلاق ہوتی ہے، ماں باپ کو گالیاں ملتی ہے، سماج کے اندر کرپشن پیدا ہوتے ہیں، بیٹیوں کی عزت ٹوٹتی ہے اور سماج کے اندر گناہوں کا ریل پیل ہوتا ہے۔ میں مولانا کو مبارکباد دیتا کہ انہوں نے آج کا یہ موضوع رکھا ہے۔ میں آپ سے کیا یہ امید کر سکتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھائی بیٹھے ہیں کم سے کم اپنے بارے میں یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ اس بڑے گناہ سے ہم توبہ کرتے ہیں، اور اگر کوئی میرا بھائی اس گناہ میں مبتلا ہے آج نیت کرو اور موت تک کے لیے طے کرو انشاءاللہ کبھی ہم اس گناہ کے قریب نہیں جائیں گے۔ کریں گے انشاءاللہ ہم لوگ ارادہ؟ تو ذرا ہاتھ اٹھائیے نا اللہ کے نام پر، پورا مضبوط ہاتھ اٹھائیے، ہلنے والا نہیں کٹنے والا۔ اللہ اس مجمع کے شان کو قبول فرما لے، اللہ ہمارے نوجوانوں کو اس لت سے نکال دے، اللہ سماج کو ان برائی کے دلدل سے نکال کر ایک پاکیزہ زبان، ایک پاکیزہ زندگی گزارنے والا مسلمان، ایک نبی اور خدا سے محبت تیری ذات سے کرنے والا انسان اس کو بنا دے۔ میں یہ اللہ سے بھیک مانگتا ہوں، یہ سماج کی اخلاقی خرابیاں تو آج سماج میں پیدا ہو رہی اس کی وجہ سے، اور اب سب جانتے ہو کیا شراب پینے والے کے جسم کو نقصان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آج دیکھو
ہمارے گاؤں کی 4 مثال ایسے ہیں. میں نے دیکھا کہ بالکل 24 سال کا لڑکا جو بارڈر پر آ کر شراب پی کے روزانہ جاتا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت دی. جوان بیوی گھر میں ہے، کڈنی سڑ گیا، لیور ڈیمیج ہو گیا، اور ایک ہی یادو خاندان کے 2 نوجوان کو میں نے زمین پر اس طرح لڑھکتے دیکھا کہ اس کے ماں اور باپ تڑپ رہے ہیں، لیکن اس کی زندگی کو بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکے. لوگوں یاد رکھو، یہ صرف انسان کے عقل کو ڈیمیج نہیں کرتا، بلکہ انسان کے لیور کو ڈیمیج کرتا، کڈنی کو ڈیمیج کرتا، انسان کے جسم کو بھلاتا ہے، اور یہ انسان کو اس منزل تک پہنچاتا جہاں ہلاکت اس کی زندگی کا انتظام کرتی ہے. اس لیے اگر ہم لوگ زندگی کو بھی بچانا چاہتے جو فرد ہے، یاد رکھو یہ زندگی اللہ کی امانت ہے. یہ زندگی خدا کی طرف سے آپ کو ملی ہے اور آپ کو اس کا نگہبان بنایا گیا. اگر کسی بندے نے اس زندگی کے ساتھ گڑبڑی کی، اگر اس کے ساتھ زیادتی کی، تو یاد رکھو اس زندگی کا حساب اور اس گناہ کا حساب بھی ہم سب کو اللہ کے سامنے دینا ہوگا. اس لیے جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ سب کے سب اس بات کی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ سماج کو ہم نشے کی لعنت سے پاک بنائیں گے. اللہ قبول فرمائے. لیکن کیا صرف ہم اپنے لیے نیت کریں گے؟ نہیں، ہم کو اپنے گھر کے لیے بھی نیت کرنی ہوگی، اپنے سماج کے لیے بھی نیت کرنی ہوگی. پیغمبر نے ہم کو ذمہ داری دی، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ وإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. کہ اگر تم کسی گناہ کے ہوتے دیکھو تو اور تم اس کو روک سکتے ہو، ہاتھ سے تو روکو، زبان سے ٹوک سکتے ہو تو ٹوکو، ورنہ اس کی نفرت کو دل میں بٹھاؤ اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ کہ رب تو دلوں کا بدلنے والا ہے. میں تیری چوکھٹ پر فریاد کرتا ہوں کہ فلاں بندہ گناہ میں ڈوبا ہے، میں اس کو ٹوک نہیں سکتا، روک نہیں سکتا، لیکن آواز تیرے دربار تک پہنچا سکتا ہوں. اللہ تو اس بندے کو گناہ کے دلدل سے نکال دے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر ہم نے مل کر اس ذمہ داری کو ادا کیا تو یاد رکھو اس کی بنیاد پر گناہ کو روکنا آسان ہوگا. لیکن باپ جوان بیٹے کو دارو پیتے دیکھتا ہے، ٹوکتا نہیں ہے، سوچتا ہے کہ میری روٹی خطرے میں پڑ جائے گی. وہ سوچتا ہے کہ اگر ہم بولیں گے تو ہمارے ساتھ معاملہ گڑبڑ ہوگا. لوگوں یاد رکھو، تم اللہ کے نام پر زمین پہ جیتے ہو. خدا کے خوف کو دل میں سماؤ. بیٹا تمہارا رازق بن کر پیدا نہیں ہوا. جس اللہ نے ماں کے پیٹ میں تم کو روٹی دی، وہ آج بیٹے کے ناراض ہونے پر بھی تم کو روٹی دے سکتا. لیکن گناہ سے سمجھوتا، گناہ کے ساتھ آدمی کمپرمائز کرے اور گناہ کو ہوتا دیکھے اور زبان سے نہ روکے اور ٹوکے، تو یاد رکھو وہ بھی مجرم ہے، وہ بھی باغی ہے، وہ بھی اللہ کے نزدیک قابل پرسش ہے. اور اس وقت تک اللہ کی یہاں میرا قدم نہیں ہلے گا جب تک کہ اس ذمہ داری کا سوال اللہ کے دربار میں نہ کر لیا جائے. تو ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں انشاءاللہ ہم لوگ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب فلاں کا بیٹا پیتا ہے جو پڑوس میں ہے، تو ہم کو کیا مطلب ہے؟ ہم تو بہت نیک صوفی آدمی ہیں. ہم تو گھر سے نکلتے ہیں مسجد جاتے ہیں، مسجد سے آتے اپنا گھر جاتے ہیں، الحمدللہ میرا گھر گناہ سے صاف ہے. بغل والے کو تم نے ٹوکا، سماج میں کبھی گناہ سے کسی کو روکا، گناہ کے خلاف کبھی آپ نے قدم اٹھایا؟ نہیں اٹھایا. بزرگ بن گئے. حضرت جبرائیل کو اللہ نے حکم دیا کہ فلاں آبادی میں جاؤ اور اس آبادی پر میرا عذاب اتار دو. جبرائیل علیہ السلام آئے تو دیکھا کہ واقعتاً بستی کے لوگ گناہ میں ڈوبے ہیں، لیکن مسجد کے کونے پر ایک مکان ہے جس میں ایک صوفی صاحب رہتے ہیں. وہ مسجد میں جاتے اللہ اللہ کرتے، نکلتے تو سیدھے گھر آتے، کوئی گناہ کا کوئی گڑبڑ کام نہیں کرتے. حضرت جبرائیل نے کہا کہ رب یہ بیچارہ تو بڑا صوفی ہے، نیک ہے، کیا اس پر بھی عذاب اترے گا؟ رب نے کہا کہ کیا وہ میرا بندہ کسی کو گناہ سے روکا، کسی کو گناہ پر ٹوکا، کسی کو گناہ سے بچانے کی فکر کی؟ کہا کہ نہیں. رب نے کہا کہ میرا عذاب وہیں سے شروع کرو، یعنی سب سے پہلے اسی کے سر پہ عذاب اتارو. اس کو میں نے صرف اس لیے نہیں بھیجا تھا
کہ وہ جانور کی طرح اپنا پیٹ بھر کر مطمئن ہو جائے، وہ جانور کی طرح اپنے پروں کو سمیٹ کر گھونسلے میں رہی، وہ انسان بنا کر بھیجا گیا۔ اس نے میرا کلمہ پڑھا اور اس کے سر پر ذمہ داری تھی کہ جس طرح اپنے کو نیک بنانے کی کوشش کیا ویسے میرے بندوں کو بھی نیکی کے راہ پر رکھنے کی کوشش کرے، اور اگر اس نے اس ذمہ داری پر کوتاہی کی ہے تو میرے عذاب کا آغاز اسی بندے سے کیا جائے گا۔ اس لیے مت سمجھیے گا کہ ہم اگر کسی سوراخ میں سمٹ گئے، کسی گھونسلے میں بند ہو گئے، کسی کمرے میں اپنے کو نیک بنا کر سو گئے تو بس ہمارے لیے نجات کا راستہ کھل جائے گا۔ ہرگز نہیں۔ آپ سماج کے اعتبار سے اپنے گھر کے بھی ذمہ دار، اپنے سماج کے ذمہ دار، اپنے پڑوس کے ذمہ دار، اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر کہیں بھی آپ شراب کی بدبو پائیں، کسی کو بھی اس گناہ میں مبتلا دیکھیں، رات کے سناٹے میں، دن کے اجالے میں، اگر ایک بزرگ باپ اپنے جوان بیٹے کا ہاتھ پکڑ لے، اگر ایک دادا اس کا ہاتھ پکڑ لے، میرا یقین ہے کہ کتنا ہی مشکل وقت ہو وہ نوجوان کچھ نہ کچھ سوچنے پہ ضرور مجبور ہوگا۔ لیکن جو لوگ گناہ سے کمپرمائز کرتے ہیں وہ سنو، یہ عمل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ گناہ سے کوئی کمپرمائز نہیں، گناہ سے کوئی سمجھوتا نہیں۔ گناہ وہ چیز ہے جب رب ناراض تو بندہ بھی اس سے کبھی کمپرمائز کرنا قبول نہیں کر سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے میدان میں ہے اور ان کا بیٹا دشمنوں کی طرف سے لڑ رہا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق بھی اسی میدان میں، بیٹا بھی غیروں کی طرف سے اسی میدان میں۔ جنگ ختم ہو گئی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کا وہ بیٹا مسلمان ہوا تو اپنے ابا سے ایک دن بولا کہ ابا، بدر کے میدان میں جب لڑائی جاری تھی آپ کئی مرتبہ میرے تلوار کے نیچے آئے، میرا جی چاہا کہ گردن اڑا دوں، لیکن باپ کی محبت دل میں آئی، میں نے تلوار کو روک لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق فدا ہو ابی و امی، یاد رکھو اس نے جو جواب دیا وہ ایسے گناہ سے سمجھوتا کرنے والوں کے لیے صاف کھلا ہوا چیلنج ہے۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ سنو، یہ تو تمہارا عمل تھا، لیکن اگر تیری گردن میری تلوار کے نیچے آ جاتی تو میں جانتا تھا کہ تو اللہ کا باغی، رسول اللہ کا دشمن ہے۔ خدا کی قسم، بیٹے کی محبت میری تلوار کو تیری گردن پر پڑنے سے روک نہیں سکتی۔ لوگو، اللہ ایسا زندہ ضمیر ہم سب کو عطا فرمائے، اللہ ایسا حوصلہ نصیب فرمائے کہ ہم اپنے گھر میں گناہ کو داخل ہوتے نہیں، گناہ کو کرتے نہیں، گناہ میں گزرتے نہیں، گناہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے نہیں، کسی قیمت پر ہم گناہ کو برداشت نہ کریں۔ اگر یہ ہمت ہم سب کو نصیب ہو جائے، روزی کا مالک اللہ ہے، عزت کا مالک اللہ ہے، زمین پر مرضی خدا سے کارواں چلتا ہے۔ آپ خدا پر بھروسہ کر کے کرو، انشاءاللہ خدا کہیں بھی آپ کی زندگی کی گاڑی کو اٹکنے نہیں دے گا۔ اور ایک بندہ بھی اگر آپ کی وجہ سے راہ راست پر آ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، شراب کی لعنت سے نکل جاتا ہے، تو میں یقین کے ساتھ کہتا کہ جب تک اس کی زندگی نیکی کی ڈگر پہ چلے گی، اللہ اس کا اجر آپ کو بھی عطا فرماتا رہے گا۔ لوگوں، حالات ایسے ہیں، کچھ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم تو تھوڑا بہت پیپا کرتے ہیں تو نیکی کا کام بھی بہت کرتے ہیں، دارالعلوم کو چندہ دیتے ہیں، غریب کی پرورش کرتے ہیں، یہ وہ کام کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ سنیے، اگر کچھ گناہ ہم سے ہوتا ہے، کچھ حالات ہوتے ہیں تو اس کی جگہ پر ہم بہت سے نیکی کے کام بھی کر گزرتے ہیں۔ دوستو، یاد رکھو، نیکی کے بارے میں اور بدی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وہی اصول بیان کیا جو آج اے سی مشین کے بارے میں اصول ہے۔ آپ گاڑی پہ چڑھتے ہیں، آپ مسجد میں اے سی لگاتے ہیں، جیسے ہی اے سی مشین چالو کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ کھڑکی بند کیجئے، آپ دروازے کو بند کیجئے۔ اگر کتنے ہی پاور کی اے سی مشین ہو، اگر کھڑکی کھلی ہے، دروازہ بند ہے، یاد رکھو اے سی کی ٹھنڈک آپ کو نہیں میسر ہو سکتی۔ اللہ کا بھی یہی نظام ہے، چاہے نماز کی اے سی چلاؤ، چاہے روزہ کی اے سی چلاؤ، چاہے حج کی اے سی چلاؤ، چاہے عمرہ کی اے سی چلاؤ، چاہے چلہ کی اے سی چلاؤ، جب تک زندگی میں گناہ کے کھڑکی دروازے کو بند نہیں کرو گے، یاد رکھو نیکی کے ٹھنڈک سے ہماری زندگی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ یاد رکھو، اگر ایک من دودھ کو میٹھا کرنا ہو،
تو کم سے کم 5 کلو شکر ڈالنا ہوگا، اور 1 من دودھ کو پھاڑ کر خراب کرنا ہو تو نیبو کا 2 قطرہ اس میں گرا دینا چاہیے۔ نیکی کا پہاڑ منٹوں میں بدی کی چنگاری سے جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے کہ یہ شراب کی لعنت جس نے بہت جکڑ لیا ہے اس سماج کو، اپنے چنگل میں کس لیا ہے، اور ہمارے نوجوان آج اس کھلتی ہوئی دنیا کے اندر اپنے قدموں کو بہکا کر آج اس لعنت میں مبتلا ہے۔ میں ان تمام بھائیوں سے 3 گزارش کرتا ہوں، جو اس عادت میں مبتلا ہے ان سے بھیک مانگتا ہوں کہ آج آپ توبہ کر کے اس مجلس سے اٹھو۔ جس کے گھر میں کوئی ایسی لعنت میں مبتلا ہے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ طے کرے کہ انشاءاللہ جتنی میری استطاعت ہے ہم اپنے بیٹے یا بھائی کو اس گناہ سے روکنے کی کوشش کریں گے۔ اور جو لوگ سماج میں بااثر ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے سماج میں حیثیت دی، وہ لوگ طے کرو کہ ہم سماج میں اس کے لیے پابندی عائد کریں گے۔ جو نوجوان پیتا دکھے گا، جو اس گناہ میں ڈوبتا دکھے گا، ہم دوسرے گناہوں کے لیے پابندیاں طے کرتے ہیں۔ ہم لوگ مل جل کر سماج کے لوگ ایسا ایکشن لیں گے، ایسے حالات بنائیں گے کہ کوئی بھی نوجوان اس سماج کے اندر انشاءاللہ شراب اور نشے کی لعنت میں مبتلا ہونے کی جرات نہیں کر سکتا۔ بولیے اگر یہ 3 کام ہو تو انشاءاللہ اس نشے پہ بندش ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ارے ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ 3 بات یاد رہے گی۔ جو لوگ خدا نخواستہ اس نشہ میں ڈوبے ہیں، صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے تو بھولا نہیں کہتے۔ اللہ آپ کو توبہ کی توفیق دے۔ میں آپ جیسے جوان کو 100 بار زندگی کی دعائیں دیتا ہوں۔ میں آپ کے لیے عافیت کی بھیک مانگتا ہوں۔ میں آپ کی زندگی کی چمک کی رب سے درخواست کرتا ہوں۔ آپ توبہ کرو صدق کے دل کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس لعنت میں آج کے بعد مبتلا نہیں ہوں گے۔ اور جو لوگ جس گھر اور جگہ میں رہتے ہیں وہ لوگ طے کریں کہ ہم اپنے گھر کو اس لعنت سے ضرور بچائیں گے۔ اور جو لوگ ہمارے سماج کے ذمہ دار ہیں ان کو بھی طے کرنا ہے کہ ہم لوگ بھی اپنے گھر کو اس لعنت سے ہر قیمت پر پاک رکھنے کی کوشش کریں گے، اور ایسی بندش سماج میں لگائیں گے کہ یہ سماج اس گناہ سے بچ سکے۔ لوگوں، اس نشہ کی وجہ سے، نشے کے ساتھ آج جو سماج میں بڑا مشکل گناہ پڑپ رہا ہے، اس گناہ کا نام جہیز ہے۔ میں نہیں جانتا کہ یہ موضوع کس کے لیے طے ہے، لیکن میں یہ پکار کہ آج جس طریقے سے نشہ نے سماج کو گھن کے طرح کھایا، آج جہیز نے بھی جو مطالبے کا ہو سماج کو گھن کے طرح کھایا۔ میں پرسوں شیوہر میں تھا، کھورٹھا ایک جگہ ہے، وہاں تقریب کے بعد ایک بوڑھا مسلمان جس کی عمر 65 سال کی تھی میرا ہاتھ پکڑ کے رونے لگا۔ میں نے پوچھا کہ چچا آپ کو کیا ہوا؟ کہا کہ مفتی صاحب آپ تلک جہیز پہ بات کر رہے تھے، مجھ کو میری بیٹی کا خیال آ رہا تھا۔ میری بیٹی کی عمر 38 سال سے زیادہ ہو چکی ہے، میں خاندان کا بھی اچھا ہوں، میری بیٹی شکل صورت کی بھی اچھی ہے، لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ میرے پاس نوٹ کی وہ گٹی نہیں کہ آج کے بکنے والے جوانوں کو خرید کر میں اپنی بیٹی کا ہاتھ پیلا کر سکوں۔ مفتی صاحب جب رات کو میں گھر جاتا ہوں اور بیٹی کے رونے کی آواز میرے کان میں آتی ہے، میرا جگر برداشت نہیں کرتا، جی چاہتا ہے کہ زمین پھٹ جاتی، میں اس میں سما جاتا اور اس جوان بیٹیوں کی سسکیوں کا سننا نصیب نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کہ آج لاکھوں بیٹیاں غریب ماں باپ کے چوکھٹ پہ تڑپ رہی ہے، اس کے آنکھ آنسو سے بھیگ رہی ہے، کوئی اس کے آنسو کو پوچھنے والا نہیں۔ ایک سروے کے مطابق، میں نیپال نہیں انڈیا کی بات کرتا ہوں، کہ بعض لوگوں نے عدد بتائی ہے لیکن میں تخمینہ بتاتا ہوں، لاکھوں بیٹیاں جہیز کی وجہ سے مرتد ہو کر غیروں کے ہاتھ کا کھلونا بنی ہوئی۔ کون ہے جو اس کو بچائے گا؟ کیا رب آپ سے سوال نہیں کرے گا؟ آج میں جانتا ہوں انڈیا سے لوگ نیپال شادی کرنے آتے ہیں، سمجھوتا ہوتا ہے، جیسے آپ کے اتحری بازار میں مال اور جانور بکتے ہیں، ویسے بیٹے کے گلے میں پٹا ڈال کر آج اس کو فروخت کیا جاتا ہے۔ لنگڑا بیٹا بھی ہے تو 50,000 دام رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، اور اگر دونوں پاؤں صحیح سالم ہے تو 2.5 3 4 لاکھ میں بکتا ہے، اور اگر وہ سعودی چلا گیا قطر
یا اس نے اور نوکری پالی تو لاکھوں میں اس کا بھاؤ لگتا ہے۔ لوگوں بتاؤ، علماء بیٹھے ہیں، کیا پیغمبر کے یہاں، صحابہ کے یہاں مطالبے کے جہیز کا کوئی تصور ہے؟ کوئی تصور نہیں۔ یہ ہندوانہ رسم جو غیروں کے گھر سے آپ نے چھین کر لیا، وراثت کے نظام کو قتل کر کے، ترکہ کے نظام کو چھوڑ کر، آج جہیز کے نام پر وہ تصور کہ یہ بیٹی ہے جو دینا لینا ڈولی پہ دے کے بٹھا دو، اب اس کا راستہ بند، یہ میری جائیداد میں حصہ نہیں پا سکتی، میرے بچے کے مال میں ترکہ نہیں پا سکتی، یہ ہندوانہ مزاج نے آج اس ظلم پر آپ کو مجبور کر دیا ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ترس کھائیے سماج کی بیٹیوں پر، ترس کھائیے ان بیٹیوں پر جو کسی بیوہ کے گھر میں پیدا ہوئی ہے، جو کسی ایسے گھر میں پل رہی ہے جو کسی غریب کا جھونپڑی کہلاتی۔ آپ نے اگر اس جہیز کی لعنت کو روکا نہیں تو فرمایا گیا کہ نکاح کو مشکل کرو گے تو زنا کا راستہ آسان ہوگا، اور اگر نکاح کو آسان کرو گے تو زنا کا راستہ مشکل ہوگا۔ پیغمبر نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مونتاً، سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا جائے۔ آپ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اللہ نے آپ کو بیٹا دیا، بیٹا آپ کا کمال ہے، وہ چاہتا تو لنگڑا اور اپاہج بیٹا دیتا، وہ چاہتا تو بیٹی جنم دیتا۔ یہ اس مالک کا احسان ہے جو اس نے خوبصورت بولتا ہوا بیٹا آپ کو دیا۔ کیا دیا ہوا بیٹا رب کا، اور جب اس کی شادی کا موقع آئے تو اسی رب کو گھر سے نکال دیا جائے، نوٹ گنے جائے اور پیسوں کا کٹورا لے کر ایک دوسرے کے دروازے پر کھڑا ہو کر بھیک مانگا جائے۔ لوگوں، یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ مجرم ہے وہ انسان اگر وہ سود نہیں کھاتا، رشوت نہیں کھاتا، تو علماء نے صاف لکھا کہ مطالبے کا جہیز میں رشوت ہے، اور جو بندہ اس کو کھاتا ہے، یاد رکھو وہ شخص اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھرتا اور اللہ کو اپنے خلاف جنگ کے لیے آواز دیتا ہے۔ آپ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے گھروں میں بھی اللہ نے مسکراتا ہوا بیٹا دیا۔ آپ کیا نیت کر سکتے ہو کہ اس بیٹے کے نام پر ہم مطالبے کر کے کسی سے جہیز نہیں مانگیں گے، اس بیٹے کو بازار میں فروخت نہیں کریں گے؟ کان کھول کر سنیے، جیسے کوئی مسلمان بھیک مانگے مندر اور مسجد کے سامنے، جتنا بڑا فقیر وہ ہے اتنا ہی بڑا ذلیل فقیر وہ ہے جو کسی بیٹی والے کے دروازے پر جا کر منہ کا کٹورا کھول کر بھیک مانگتا ہے۔ اللہ مجھے فہم عطا فرمائے۔ آج نرمدا ندی میں بیٹیاں کود کر مر رہی ہے، پنکھے میں لٹک کے جان دے رہی ہے، پیٹرول بدن پہ چھڑک کے آگ لگا رہی ہے۔ ابھی حیدرآباد میں ایک بیٹی کی شادی ہوئی، 3 دن کے بعد اس نے گلے میں پھانسی کا پھندا لگایا اور ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ماں باپ کو خبر ہوئی، آ کر اس کی لاش کو اتارا، کفن دفن کا انتظام کیا، جا کر قبر کے سپرد کر کے جب باپ بیٹی کے کمرے میں لوٹا تو اس کے تکیہ کے نیچے سے کاغذ کا ایک ٹکڑا ملا جس میں بیٹی نے اپنے باپ کے نام چٹھی لکھا تھا۔ باپ نے اس چٹھی کو پڑھا، زار و قطار آنسو اس کے آنکھ سے جاری ہو گئے۔ بیٹی نے لکھا تھا کہ ابا جان، جس دن سے میں نے اس گھر میں قدم رکھا مجھے جہیز کے لیے اتنا ٹارچر کیا گیا، اتنا ستایا گیا، میں برداشت نہیں کر سکی، پھانسی کے پھندے پر جھول گئی۔ ابا میں دنیا سے جا رہی ہوں، کاغذ کا یہ ٹکڑا چھوڑ کر جاتی ہوں، جو لکھا ہے اس کو آپ یاد رکھیے گا اور ہو سکے تو بیٹی والوں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے گا۔ آج کے بعد میری دوسری بہن کو جب رخصت کیجیے گا تو دنیا کے سامان کے ساتھ کفن کا کپڑا بھی ساتھ میں ضرور دیجیے گا۔ معلوم نہیں کب میری طرح اس کو پھانسی پہ لٹکنا پڑے، کم سے کم باپ کا دیا ہوا کفن تو ہوگا جس میں زندگی کی آخری نیند وہ سو سکے گی۔ میری بیٹی مجھ سے کفن مانگ رہی ہے، آج میری بیٹی مجھ سے کفن کا سوال کر رہی ہے۔ کیا یہ سماج رب سے اتنا ٹوٹ گیا، نبی کے راستے کو اتنا چھوڑ دیا، صحابہ کی سنتوں کو فراموش کر دیا؟ کہیں بھی مطالبے کا جہیز کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یاد رکھو علماء نے اس کو حرام لکھا، بلکہ بعض علماء تو اتنے سخت ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے رشوت، جس طریقے سے سود سور کے گوشت کے طرح حرام، ویسے بھی مطالبے کا جہیز
ایک مسلمان کے لیے اسی طریقے سے حرام ہے اور اسی طرح اس کے لیے باعث گناہ ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ دے۔ بولو کیا انشاءاللہ جو خدا نے پھلتا پھولتا بیٹا گھر میں دیا ہے، کیا اس کے شادی کے موقع پر ہم اپنے زبان پر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے؟ بولو کرو گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ کون سب توبہ کرتے ہو؟ الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے۔ اب جب ہم بولتے ہیں کہ مطالبے کا دہیج، تو لوگوں نے راستہ نکالا، بیچ میں بچولیا کو طے کرتا اور کہتا ہے کہ تم سیٹنگ کرو، اور وہ آ کے کان میں کہتا ہے کہ پکا پکی 5 لاکھ ملے گا۔ اب یہ تو سمجھی سے بولا نہیں، اس کو قسم کھانے کا حق ہے کہ پوچھ لیجئے، میں تو ایک لفظ اس سے نہیں کہا، تو مطالبہ کہاں ہوا؟ یہ جو بچولیا کو سیٹ کیا، یہ مطالبہ نہیں ہے کیا؟ بولو، یاد رکھو بچولیا بننے والوں، تمہارے مغز پر بھی کوہنا کا قہر اترے گا، اور وہ جو آدمی آج جہیز کی لعنت میں مبتلا ہو کر آج اس دولت کو سمیٹ رہا ہے، خدا کے قہر کی آگ اس پر بھی برسے گی۔ ایک حاجی صاحب کا تو عجب معاملہ ہوا، میں نے پوچھا کہ حاجی صاحب آپ کے بیٹے کا رشتہ لگا ہے تو کچھ مانگ مطالبہ بھی کیا؟ بھڑک گئے، کہا لاہور پڑھیے مفتی صاحب، میں اسی سال حج کر کے آیا ہوں، میرا بیٹا دیوبند میں پڑھتا ہے، میں کیا اپنے بیٹا کے نام پر جہیز مانگوں گا؟ آپ سوچ سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ بات صحیح ہوگی، لیکن بیٹی والے سے پوچھا کہ کیا حاجی صاحب نے کچھ مطالبہ کیا؟ کہا کیا بتائے مفتی صاحب، ایسا گھما کے مانگا ہے کہ آپ بھی چکرا جائیے گا۔ میں نے پوچھا کہ کیسی جلیبی پکائی ہے؟ کہا کہ سنیے، جب اس کے دروازے پر گئے، بات چیت ہوئی، کھانا پینا ہوا، مجلس میں بات ہوئی، کوئی مطالبہ؟ کہا لاہور پڑھیے، ایک مطالبہ نہیں۔ اور جب ہم چلنے لگے تو سمدھی مسافہ کیا، اور حاجی صاحب بولے کہ سمدھی مانگ تو 1 پیسے کا نہیں ہے، لیکن زمانہ جیسا گزر رہا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، اس کا خیال رکھیے گا۔ ارے حاجی صاحب کا کام بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ جلیبی والے حاجی ایسا مغز پہ پڑے گا کہ خدا کی قسم نہ حج کام آئے گا نہ روزہ کام آئے گا۔ یاد رکھو، ایک لقمہ بھی پیٹ میں حرام کا جائے، ایک گز کپڑا بھی بدن پہ حرام کا چڑھے، تو یاد رکھو جس بدن میں حرام خون گردش کرے گا وہ ہر حال میں اس کو جہنم میں جلنا پڑے گا۔ آج جو لوگ اس جہنم کی آگ کو اپنے لیے دہکا رہے ہیں، جو لوگ جہنم کی چنگاری کو ہوا دے رہے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے نام پر طے کرو انشاءاللہ کہ میں بحیثیت مسلمان، جب میرا بیٹا میرے ماں کے پیٹ میں تھا، میری بیوی کے پیٹ میں تھا، بولو اللہ نے تمہارے بیٹے کو روزی دیا کہ نہیں دیا؟ ارے دیا کہ نہیں؟ 9 مہینے اس نے کھلایا، وہ اتنا مہربان کہ پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے میں دودھ کا انتظام کیا۔ جو اللہ 9 مہینے پیٹ میں کھلا سکتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے دودھ کا انتظام کر سکتا، بولو وہ اللہ جوانی میں تمہارے بیٹے کو عزت کی روٹی دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا ہے؟ اور اگر یقین نہیں کرو تو لکھو، میں کاغذ دیتا ہوں کہ جو بھی مانگ کر بیٹے کے نام پر جہیز لے گا، 3 نسل کے اندر اس کو چکرورتی حساب سے چکتی کر دینا پڑے گا۔ چاہے اس کے گھر میں 7 بیٹی پیدا ہو جائے، چاہے اس کے گھر میں کوئی قہر اتر جائے، وہ لوٹا ہوا مال، ظلم کی بنیاد پر حاصل کیا ہوا پیسہ تمہارے گھر کی دیوار کو ہلا دے گا۔ کبھی وہ دولت تمہارے گھر کے لیے تمہاری تابناکی کا باعث کبھی نہیں بن سکتی۔ ہم تو پرت کے دیکھا، میری شادی کا رشتہ لگا تو ہم مولوی آدمی قل ہو اللہ میں فاتحہ ہو گیا، اور میرا ایک چچیرا ساڑو اس نے کہا کہ ہم پھٹ پھٹیا لے کے رہیں گے۔ اس بیچارے نے، ہمارے چچیا سسر نے 27,000 میں زمین بیچی اور اس وقت راجدوت خرید کر اس کو دیا۔ وہ بیچارہ خوش کہ پھٹ پھٹیا پہ اڑے گے۔ پہلا بیٹا ہوا، ہمارے گھر نارمل ڈیلیوری، اس کا معاملہ پھنسا، پہلے ہی بچے میں سلی گوڑی ریفر ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ ایک ہی جھٹکے میں 65,000 روپیہ اپنی زمین بیچ کر اس کو بھرنا پڑا۔ لوگوں، خدا کو راضی رکھو، اللہ تم کو چکروں سے بچائے گا، تمہارے ایک کوڑی میں اتنی برکت دے گا
जितना हजार के नोट में भी बरकत नहीं होती। नोट की चमक के पीछे दौड़ने वाले, हराम दौलत के ठेर पर बैठने वाले, किसी को लूट कर और रुला कर पैसा ऐंठने वाले, याद रखो तुम अपने भयानक अंजाम को देखने और तुम्हारी नस्ल उस भयानक अंजाम को देखने के लिए तैयार है। पूछ लो उन बेटियों के आंसू को जो गरीब के चौखट पर है। हिम्मत करो कि मेरा बेटा शरीफ है, मेरा बेटा खूबसूरत है, बगैर पैसे के मैं उसका हाथ किसी शरीफ बाप की बेटी के हाथ में दूंगा और मैं किसी कीमत पर इंशाअल्लाह जहेज के नाम पर भीख मांग कर अपने को दलील नहीं करूंगा। अल्लाह हिम्मत दे। क्या हम लोग जिसको बेटा अल्लाह ने दिया है, मुझको भी दिया है, मैं भी हाथ उठाता हूँ, आप भी नियत करो कि इंशाअल्लाह हम बेटा के नाम पर भीख नहीं मांगेंगे। अल्लाह आपके हौसले को बुलंद फरमाए। एक आखिरी बात जो आज समाज में खतरनाक है, वो बात ये कि जब से ये प्लास्टिक का डब्बा मोबाइल हाथ में आया, बोलो समाज में गुनाह बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? अरे ये मोबाइल को पहचानते कि नहीं पहचानते? आज माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा 4-5 साल की उम्र से गुनाह सीखना शुरू करता। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं इस भयानक गुनाह से आपको डराता हूँ। आज इस मोबाइल की वजह से 90% ज़िनाकारी समाज में बढ़ गई है। आज बाप घर से निकलता, उसकी बेटी के साथ इसी मोबाइल की वजह से बदकारी होती है। आज शौहर घर से निकलता और उसकी वजह से बदकारी होती है। लोगों, ये मोबाइल आग है, आग। अगर सही इस्तेमाल करोगे काम बनेगा, गलत इस्तेमाल करोगे आग के गलत इस्तेमाल की तरह घर जलकर राख हो जाएगा। आज जो नौजवान यहाँ बैठे हैं, जो मेरे भाई बैठे हैं, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या बोलो किसी की बेटी की इज्जत पर हाथ रखना, किसी को गैर महरम के साथ कोई ऐसा सलूक करना, क्या हम सब के लिए हराम है या नहीं? अरे बोलो हराम है कि नहीं? क्या बदकारी और ज़िना को किसी गुनाह के तराजू में नहीं तोला जा सकता कि ये गुनाह है? क्या उसका डर मेरे सीने में नहीं आ सकता? ये खबरदार, ये हाथ इज्जत की हिफाजत के लिए है, किसी की इज्जत को लूटने के लिए नहीं है। मोबाइल और नेट मेरे हाथ में है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल करके मैं समाज की बेटियों की इज्जत की चादर उतारूं। आज मुझे दर्द है कि आज बाप के हाथ के नीचे बेटी की इज्जत महफूज हुई, आज ससुर के हाथ के नीचे बहू की इज्जत महफूज हुई। और माशाअल्लाह जो देवर है उसका क्या कहना, उसके बारे में तो समाज ने टिकट दे दिया कि याद रखो जो देवर है उसका तो भाभी की जिंदगी पर बड़ा हक है। जबकि नबी ने फरमाया अल-हम्म अल-मौत, अल-हम्म अल-मौत, जिसको तुम देवर कहते हो वो भाभी के लिए उतना ही खतरनाक है जितनी इंसान की जिंदगी को खत्म करने के लिए मौत खतरनाक है। लेकिन आज हटपटिया पे चढ़ा के उड़ रहा है, आज मेले और ठेले में घूम रहा है। आज किसी को पर्दादारी और किसी को इस गुनाह से बचने का जज्बा नहीं है। लोगों, आपके हाथ में जो मोबाइल है वो अल्लाह की अमानत है, आपके सीने में जो तकवा है वो भी अल्लाह की अमानत है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ अपने नौजवानों से कि नेपाल में आप रहते हैं, यहाँ तो ढेर सारे बंधन खुले हुए हैं और आप दरदरा रहें और जिधर चाहे नजर को बहका लो, जिधर चाहे हाथ को फैला दो, जिधर चाहे कदम को डगमगा दो। इंसान कंट्रोल को खो दिया करता नहीं। आप उस नबी की उम्मत है जिनकी खिदमत में एक नौजवान 30 साल का है और उसने कहा अल्लाह के पैगंबर ताइफ फतह किया है आपने, आप यहाँ बैठे हैं, मैं आपके हाथ पर ईमान कबूल कर चुका हूँ, लेकिन आपकी मजलिस में एक गुनाह की इजाजत के लिए आया। नबी ने पूछा कौन सा गुनाह? कहा कि मैं सारा नेकी का काम करूंगा, मुझे एक बदकारी की आदत है, इजाजत दीजिए। नबी ने फरमाया बदकारी की आदत है, क्या मैं उसकी इजाजत दूं? उसने कहा कि नबी इसकी इजाजत अगर नहीं मिली मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। नबी ने फरमाया उदनु मिन्नी, मेरे करीब आओ। जब वो करीब आया आपने अपना मुबारक हाथ उसके सीने पर रखा और कहा कि बेटा एक सवाल का जवाब तुमसे हम चाहते हैं, अगर उसके बाद दिल मुतमईन नहीं होगा तो हम सोचेंगे। पूछा कि कौन सा सवाल है? कहा कि बताओ एक औरत अगर तुम्हारे सामने खड़ी हो,
جو سر سے لے کر پیر تک پردے میں ہو اور تم اس کی عزت کو لوٹنا چاہے لیکن چہرہ کھولے تو وہ تمہاری ماں ہو تو بولو تیرے دل کی آواز کیا ہوگی؟ وہ نوجوان تڑپ گیا، کہا اللہ کے پیغمبر اپنی ماں کے ساتھ کون منہ کالا کر سکتا؟ کہا اگر وہ تیری بیٹی ہو، کہا اس کے ساتھ بھی ہمت نہیں کر سکتا، کہا اگر وہ تیری بہن ہو، کہا اس کے ساتھ بھی جرأت نہیں کر سکتا۔ پیغمبر نے فرمایا اگر کوئی تیرے ماں کی عزت پر ہاتھ ڈالے اور تیرے کان کو خبر ملے، بولو تیرے دل کی آواز کیا ہوگی؟ وہ نوجوان تڑپ گیا، کہا کہ میں اس کی گردن توڑ دوں گا، اللہ کے نبی میں اس بے غیرتی کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ پیغمبر نے فرمایا کہ بیٹا دنیا میں جس کی عزت پہ ہاتھ ڈالو گے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی کسی کی بہن ہوگی، اور جو غیرت تیرے سینے میں اپنی ماں اور بہن کے لیے ہے بولو اس کے باپ اور بیٹے کے سینے میں وہی غیرت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ نوجوان تڑپ گیا، نبی کے قدموں پہ گرا، کہا اللہ کے پیغمبر اب میں آج کے بعد کبھی یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ لوگوں کسی کی بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے خیال رکھنا تیرے گھر میں بھی اللہ نے بیٹی دی ہے۔ کسی کی بیوی پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے خیال رکھنا کہ تیری اللہ نے بیوی دی۔ یاد رکھو یہ زنا قرض ہے، قرض ہے، قرض ہے۔ کسی دوسرے کے ساتھ اگر تم غلط گزرو گے تمہارے ساتھ بھی غلط گزرے گی۔ ایک تاجر جو چوڑی پہنانے کا والا بیچنے والا تاجر تھا، نیک اور شریف انسان تھا، اس کی دکان پہ کئی ملازم تھے۔ وہ تاجر کہتا ہے کہ میں ایک دن ایک خوبصورت خاتون میرے یہاں چوڑی پہننے آئی اور چوڑیہارا ہاتھ پکڑ کے چوڑی پہناتا تھا، اس کا ذہن بگڑ گیا۔ اس نے اس خاتون کو جس کو چوڑی پہنا رہا تھا اس نے اپنی خواہش کے ساتھ اس کو غلط طریقے پہ دبایا اور اس کو چوڑی پہنایا۔ وہ سوچا کہ یہ گناہ میں نے خود کیا ہے، اس گناہ کی کسی کو خبر نہیں ہے۔ شام کے وقت اس نے اپنے ملازم کو کہا کہ یہ سبزی کا تھیلا لے کر جاؤ گھر پہ پہنچا دو۔ وہ گیا اور جب سبزی کا تھیلا اس کی بیوی کے ہاتھ میں ڈالنے لگا، بیوی نے اس جھولے کو پکڑا تو اس ملازم نے بھی اس کی بیوی کے ہاتھ کو پکڑ کر اسی بدتمیزی کے ساتھ دبا دیا۔ وہ بیچاری خاتون گھر گئی، بلک بلک کے رونے لگی۔ شام کو جب شوہر پہنچا تو اس کی کیفیت بدلی ہوئی تھی۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ جس نوکر کو آپ نے تھیلا لے کر بھیجا اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، تھیلا دے کے اس نے غلط طریقے پر اس نے میرا ہاتھ دبایا، میرے دل کو چوٹ لگی ہے۔ اب اس تاجر صاحب کا بھی ماتھا گھوما کہ ہم بھی تو کسی کا دبا چکے ہیں، ہم بھی کسی کے ساتھ غلط سلوک کر چکے ہیں۔ نقدی 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 بدلہ ہاتھ میں ملا۔ اس لیے کبھی مت سوچنا دوسرے کی چادر کو تار تار کرو گے تو تمہارے گھر کی عصمت محفوظ رہے گی۔ کوئی چور کوئی ڈاکو وہاں بھی قرار پیدا کرے گا، اور صاف لکھا گیا کہ یہ قرض ہے۔ اس لیے مسلمانوں میں یہ تیسرا گناہ جس کو موبائل نے جنم دیا ہے، میں موبائل پر کنٹرول کرنے، موبائل کا صحیح استعمال کرنے اور موبائل کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اس بھیانک اور خطرناک گناہ، اس بدکاری کے روگ سے اپنے آپ کو بچانے کی دعوت آپ کو دیتا ہوں۔ جس سے یہ گناہ ہو گیا چپکے سے توبہ کر لو، سر جھکا کر آنسو کے چند قطروں سے اللہ سے معافی مانگ لو اور نیت کرو کہ انشاءاللہ میں توبہ کر کے اٹھتا ہوں کہ آج کے بعد میں کسی کے اوپر غلط ہاتھ نہیں ڈالوں گا، میں ادھر ہاتھ ڈالوں گا کوئی چکانے والا میری زندگی کو تباہ کر دے گا۔ اس لیے اس بھیانک انجام سے بچنے کے لیے بولو یہ پورا مجمع کیا انشاءاللہ اس گناہ سے توبہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ بولو نا، ہاتھ پاور سے اٹھائیے، لگے کہ مسلمان زندہ باد ہے۔ الحمدللہ، اتنا خطرناک گناہ۔ پس میرے بھائیوں، میں نے 3 مشکل گناہ کے بارے میں آپ کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ نشے کی لعنت جس میں آج بڑی تعداد میں نوجوان مبتلا ہے۔ اللہ کے بندو، اس گناہ سے بچوں کو بچاؤ، اس گناہ سے سماج کو نکالنے کی فکر کرو۔ نمبر 2، آج مطالبے کی جہیز کی لعنت جس نے سماج کو اس طریقے سے کینسر میں مبتلا کر دیا ہے، آج اس کو کرونا سے زیادہ خطرناک مرض میں مبتلا کر دیا ہے۔ آج بیٹیوں کی تباہ ہوتی زندگیاں
پوری امت کو رولا رہی ہے، اس مطالبے کے جہیز کے لیے توبہ کرو کہ انشاءاللہ ہم یہ جہیز کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ اور یہ موبائل کی وجہ سے، آج دوسرے حالات کی وجہ سے، مغرب کے فیشن کی وجہ سے آج جو گناہ دندنا رہا ہے اس کو بھی روکو، اور بدکاری کو روکنے کے لیے گھروں میں پردے کے نظام کو مضبوط کرو، پردے کے نظام کو۔ آپ نیپال میں ہیں ماشاءاللہ، کہاں حجاب کہاں پردہ، لیکن ماشاءاللہ آج دارالعلوم جلپا پور میں بچیوں کے ادارے اور بے شمار ہمارے علماء کی محنتوں سے الحمدللہ میری بیٹیوں کے سر پر حجاب آیا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اگر چاہتے کہ بیٹیوں کے جسم گناہ سے محفوظ رہیں، ان کی طرف شیطان کی نظر نہ بہکے، تو آپ پردے کے سسٹم کو مضبوط کیجئے۔ بے غیرت مرد مت بنیے، بے حیا انسان مت ہوئیے، بلکہ پردے کو اپنی بیٹی اور بہنوں کے لیے لازم کیجئے۔ مجھے معلوم نہیں کہ میری ماں بہنیں جلسہ سننے آئی ہیں، لیکن آپ اس کے گارجین آئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مروہ نام کی ایک بیٹی جو فرانس میں رہتی تھی اور کاروبار کے ساتھ جیتی تھی، وہ اپنے سر پر حجاب ڈال کر نکلتی تھی۔ وہاں کے عیسائیوں نے اس کو منع کیا کہ اس فرانس میں تم اس حجاب کے ساتھ نہیں جی سکتی۔ اس نے نہیں مانا، اس کے خلاف عیسائیوں نے مقدمہ درج کیا۔ مقدمہ میں وہ گئی اور جج کے سامنے کھڑی ہوئی۔ جج نے کہا کہ مروہ، اس تمہارے سامنے دو راستے ہیں، اگر تم حجاب پکڑنا چاہتے ہو تو فرانس کو چھوڑنا ہوگا، حجاب چھوڑنا چاہتی ہو تو فرانس میں رہنے کی اجازت ہوگا۔ لوگوں، کتنا مشکل سوال تھا۔ قربان جاؤ اس باضمیر بیٹی کے ایمان پر۔ اس نے کہا کہ جج صاحب، میں 100 مرتبہ فرانس کو چھوڑ سکتی، لیکن محمد الرسول اللہ کے اس حکم کو اور فاطمہ کے اس دوپٹے کو اپنے سر سے نہیں اتار سکتی۔ کسی نوجوان کو غیرت نے للکارا، وہ اسی عدالت کے اندر ریوالور نکالا، کئی گولی اس نے مروہ کے جسم میں اتارا، مروہ زمین پر گری، اس کی روح اس کے جسم سے نکل گئی، لیکن اس کے جسم سے بہنے والے خون میں قیامت تک کے باغیرت مسلمانوں کو اور بیٹیوں کو یہ پیغام دیا کہ اگر تم بھی مروہ کی طرح باغیرت ہو تو قسم کھاؤ کہ جان دے سکتی ہو، لیکن فاطمہ والے پردے اور لباس کو چھوڑنا قبول نہیں کر سکتی۔ آج جتنے مسلمان بھائی ہیں، سب اپنے گھروں میں پردے کے سسٹم کو مضبوط کیجئے۔ یہ پردہ داری بھی اس بدکاری کے گناہ کو روکنے میں بے حد مؤثر ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سارے لوگ ان 3 گناہوں کے تعلق سے بیدار ہوں گے، اور آپ نے ہاتھ اٹھا کر وعدہ کیا۔ میرا یقین ہے کہ جلپا پور اور اس کے اطراف سے جہاں اتنا عظیم ادارہ قائم ہے، جہاں بچیوں کی ایسی تربیت گاہ قائم ہے، جہاں ایسے اسلاف کے نمونے موجود ہیں، آپ سب یہ فیصلہ کر کے اٹھیں گے کہ آج کا جلسہ انقلابی جلسہ ہوگا، عمل والا جلسہ ہوگا۔ ہم جب تک زندہ ہیں سماج کے اندر کبھی نشہ کی لت آنے نہیں دیں گے۔ ہم جب تک زندہ ہیں کبھی بیٹے کے نام پر جہیز کی بھیک نہیں مانگیں گے۔ ہم جب تک زندہ ہیں انشاءاللہ کبھی بدکاری جیسے لعنتی گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ ہماری بیٹیاں سر پر آنچل لے کر چلے گی، کبھی شیطان کو کسی ہاتھ اٹھانے اور اپنی بیٹیوں کے جسم تک پہنچنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اگر یہ خوبیاں ہم نے پیدا کی، رب اپنے وعدے کے ساتھ کھڑا ہے، رب اپنے وعدے کے ساتھ کھڑا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یاد رکھو، ایک برک اللہ کا خوف، اگر اس سے بھی کنٹرول نہ ہو تو ایک دوسرا برک بھی لگا دو۔ ایک دوسرا برک، وہ ہے نسبت کا احساس، نسبت کا احساس۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے ایک استاد تھے، ملا جیون رحمت اللہ علیہ، ان کو اپنے استاد کا بڑا اکرام تھا۔ انہوں نے یوپی کے بہت سارے علاقے کے خزانے کا مالک اپنے استاد کو بنایا۔ لوگ ان کے پاس آتے تھے، بل منظور کرا کے جاتے تھے۔ ایک صاحب ان کے پاس آئے اور انہوں نے ان کے پاس درخواست دی۔ درخواست میں اس نے لکھا کہ حضور، ہم کو فلاں ندی میں بالو کا پل بنانا ہے، آپ مجھ کو 10,000 روپیہ دیجیے۔ ملا جیون نے اس کو 10,000 روپیہ دیا۔ جب وہ بندہ چلا گیا تو ملا جیون کا دوست جو بغل میں بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ حضور، لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ مولوی مولانا سیدھا ہوتا ہے۔ بولا کیا ہوا؟ کہا کہ آپ نے درخواست کو پڑھا،
کہا کہ پڑھا، کہا کیا لکھا؟ کہا ندی میں بالو کا پل۔ کہا کہ ندی میں بالو کا پل رہے گا؟ آپ نے کیسے 10,000 روپیہ دیا؟ ملا جیون نے جو جواب دیا وہ میرے بیٹے کو زندہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ کہا کہ سنو، تم نے درخواست پڑھا، میں نے اس کا نام بھی پڑھا، میں نے پڑھا کہ اس نے اپنا نام محمد سلیم لکھا ہے۔ یاد رکھو، میرا یقین ہے کہ ندی میں بالو کا پل بن سکتا، لیکن کوئی مسلمان محمد کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا کر جھوٹ بولے، یہ میں قبول کرنے کو تیار نہیں ہو سکتا۔ لوگوں، چوری کرو گے، بدکاری کرو گے، دارو پیو گے، پولیس پکڑ کے لے جائے گی، پوچھے گی نام کیا ہے، بولو گے محمد عمران، محمد کامران۔ خدا کی قسم، آج اگر کوئی میرے نبی کو شرابی کہہ دے، اس کا ہم چبڑا توڑ دیں گے۔ کوئی کہے تو ہم اس کے لیے سڑکوں پہ اتر جائیں گے۔ لیکن آپ نے پولیس کے رجسٹر میں نام محمد عمران لکھایا، بولو ایک درپیہ اگر اس رجسٹر میں اپنا نام محمد عمران لکھا تھا تو کیا عمران سے پہلے محمد کے نام پر شراب کا داغ لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ لوگوں غور کرو، ہمارے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ کا نام لگا ہوا۔ اگر ہم گناہ کرتے ہیں، میرے نام سے پہلے میرے آقا کے نام پر اس گناہ کا دھبا لگے گا۔ میں مرنا پسند کر سکتا ہوں، بھوکا سونا پسند کر سکتا ہوں، لوگوں زندگی میں سب کچھ قبول کر سکتا، لیکن اپنے ہاتھ سے، اپنے عمل سے نبی کے نام پہ چوری کا داغ لگایا، نبی کے نام پہ شراب کا دھبا لگایا، نبی کے نام پہ بدکاری کے داغ لگائے، ایک زندہ مسلمان کبھی قبول نہیں کر سکتا۔ بس دو بریک لگاؤ، ایک کہیں بھی رہو، گناہ لپکے تو دل سے آواز آئے، خبردار، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اپنے نام کی نسبت کو یاد کرو کہ میرے نام کے ساتھ یا تو اللہ کا نام ہے یا رسول اللہ کا نام ہے۔ میں اگر گناہ کروں گا، میرے نام پر بعد میں داغ لگے گا، اللہ اور پیغمبر کے نام پر پہلے داغ لگے گا۔ میں سب کچھ قبول کر سکتا، لیکن اتنا زیادہ ذلیل نہیں کہ اپنے عمل سے اپنے پیغمبر کے نام پر داغ لگاؤں۔ بولیے انشاءاللہ یہ دونوں اگلا پچھلا بریک ہم لوگ لگا لیں گے۔ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور میرے نام کے ساتھ میرے آقا کا نام ملا ہوا ہے۔ میں رب سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آج کے اس اجلاس کو قبول فرما دے، اللہ ہم سب کو توبے کے ساتھ یہاں سے کھڑا کرے، اللہ زندگی پر نیکی کی راہ پہ چلائے، اپنی مدد کا سایہ ہم سب کے سروں پر رکھے، یہاں سے لے کر فلسطین تک جو ہمارے بھائی آج میدان میں ڈٹے ہیں، جو اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قبروں میں دفن کر رہے ہیں، اللہ ان ایمان والوں کی نصرت فرمائے۔ دنیا کے کسی کونے میں اگر کوئی آپ کا بھائی پریشان ہے تو اللہ اپنی مدد کی چادر اس کے اوپر تان دے۔ ہندوستان میں آج وقف بل کے نام پر جو تماشا سرکار کر رہی ہے، لاکھوں مسجدوں کو، قبرستان کو ہڑپنے کی تیاری ہے، اللہ اس ظالم کے سازش کو ناکام کر دے، اور سنبھل کی سرزمین پر جس 500 سال کی تاریخی مسجد پر بلڈوزر چلانے کی تیاری ہے، اللہ جس کے نام پر 4 جوان شہید ہو گئے ہیں، اللہ اپنے گھر کی حفاظت کا انتظام فرمائے۔ لوگوں ایمان کے ساتھ، تقوی کے ساتھ جیو، میرا یقین ہے کہ اللہ کی مدد اترے گی۔ جس افغانستان کے ملکوں کو دو امریکی طاقت اور روس کی طاقت کو کچل کر کے اپنی حکومت بنانے کی اللہ نے توفیق دی اور آج دنیا میں اپنا مقام طے کرنے کا موقع دیا، میرا ایمان کہتا ہے کہ اگر وہ داڑھی اور ٹوپی کے ساتھ، سجدوں کے نشان کے ساتھ دو سپر طاقتوں کو کچل سکتا تو اس صفت کے ساتھ جو بندے مومن کھڑا ہوگا، اللہ ضرور اس کی نصرت فرمائے گا، اللہ اس کے لیے کامیابی کی راہ کھولے گا۔ آؤ، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اس صدی میں تیرے چہرے پہ تبسم کی لکیر،